بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں کامیابی چاہتے ہیں، ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں یا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ ہر ڈاکٹر یا کامیاب یا ناکام، ہر پروفیسر کامیاب یا ناکام، ہر وزیر یا کامیاب یا ناکام، ہر غریب سے غریب یا کامیاب یا ناکام۔ دنیا کا جو سب سے غریب آدمی ہے، سب سے غریب آدمی یا کامیاب ہے یا ناکام، اور دنیا کا سب سے مالدار آدمی یا کامیاب ہے یا ناکام۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ پاک کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی بات ہے ہی پکی، اللہ کی بات، اور اللہ پاک جس بات پہ قسم کھا لیں وہ کس لیے؟ اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ اب بات پکی ہو گئی، بات پکی تھی، وہ ذرا متوجہ کرنے کے لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں، بھئی کون سی بات ہے بھائی؟ اور اللہ جس بات پر 2 قسمیں کھائیں وہ اور زیادہ اس میں تاکید آ گئی، اور اللہ جس چیز پر 3 قسمیں کھائیں اور جس پر 4 قسمیں کھائیں، اور اللہ 5 قسمیں کھائے اور 6 قسمیں کھائے، اللہ نے 7 قسمیں کھا کے بتایا قرآن میں کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں کھا کے اللہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ وہ کتنی اہم بات ہوگی، وہ کتنی مضبوط بات ہوگی، اور اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس بات کو سمجھانا کتنا ضروری ہے، اور اس بات کا نہ سمجھنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ 7 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ 7 قسمیں ہوئی۔ آگے بتایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا؟ یہ جواب قسم 7 قسموں کے بعد آیا۔ پہلی قسم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی۔ کتنی واضح چیز کی قسم سامنے ہے، دیکھو آگے جو بات آ رہی ہے بڑی واضح بات ہے، بڑی پکی بات ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے کس کی؟ چاند کی۔ چاند بھی واضح ہے، سامنے ہے، ہر ایک دیکھتا ہے۔ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند آتا ہے، دن میں سورج ہے، رات کو چاند ہے۔ تیسری قسم والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، روشن، جب دن روشن ہو جائے، جب دن چڑھ جاتا ہے، جب سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، کتنی واضح چیز کی قسم ہے، دن ہر ایک کے سامنے ہے۔ چوتھی واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی، قسم ہے رات کی، جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پانچویں قسم والسماء وما بناها، اور قسم ہے کس کی؟ آسمان کی۔ واضح، بالکل ان چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ جو سب کے سامنے ہیں، واضح ہیں۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ والارض وما طحاها،
چھٹی قسم، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، ساتویں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی جان کی، انسان کی جان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ کیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا دل دماغ، اس کی عقل شکل صورت، پھر اسی قسم کے ساتھ یہ جملہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کے برائی کے، خیر کا راستہ شر کا راستہ، دونوں کی استعداد رکھ دی ہے، دونوں چیزیں سجھا دی ہیں، دونوں چیزوں کا القاء کر دیا ہے اور دونوں چیزوں کی استعداد رکھ دی۔ یہ سچ بھی بول سکتا ہے، یہ جھوٹ بھی، یہ آنکھوں کو جھکا بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، یہ عدل بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، تواضع بھی کر سکتا ہے، تکبر بھی کر سکتا ہے، عاجزی بھی ہو سکتی ہے، اکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھائی اور برائی کا راستہ انسان کو سجھا دیا اور دونوں چیز کی استعداد رکھ دی ہے۔ یہ 7 قسمیں ہو گئیں، کتنی؟ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، 7 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ 7 قسمیں، اب جواب قسم، اب اللہ بتا رہے ہیں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جھوٹ سے، ظلم سے، دھوکے سے، غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے، برائی سے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو سجا لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے، یہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور بے شک نامراد ہوا، محروم ہوا، ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دبا دیا، پھنسا دیا، جو گناہوں تلے دب گیا، ناکام ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، غلط کما رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، جو گناہوں تلے دب گیا یہ ناکام ہو گیا۔ اب چاہے وہ غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے ملک کا مالک ہو، چاہے ملک کا چوکیدار ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے ملک کا وہ جھونپڑے والا ہو، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیا، یہ ناکام ہو گیا۔ کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے، ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کامیابی کا مفہوم، مالدار ایک دکاندار ہے، اس کے ذہن میں کامیابی کا مفہوم کیا ہے، ایک دکان سے 2 بن جائیں اس کو کامیابی سمجھ رہے۔ زمیندار ہے، ایک مربے سے 2 مربے زمین ہو جائے اس کو کامیابی سمجھ رہے۔ افسر ہے، اس کو بڑا عہدہ مل جائے، اس کی ترقی تنخواہ بڑھ جائے، اس کو کامیابی سمجھ رہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بجلی لگ گئی اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، سڑکیں بن گئیں اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔
سہولتیں زیادہ مل گئیں، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ سائیکل سے موٹر سائیکل پر آ گیا، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ موٹر سائیکل سے گاڑی پر آ گیا، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، سائیکل والا کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی والا کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ جھونپڑے والا کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ محل والا کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں سے، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، چاہے سائیکل پر ہو چاہے گاڑی پر ہو۔ اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیا، یہ ناکام ہے، چاہے جھونپڑے میں ہو چاہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہو۔ ہاں، یہ ناکام ہے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کو سمجھیں، یہ بات سمجھائیں، یہ بات کیا کریں؟ تو سب نیت کرو بھی یہ بات ہر مسلمان کو سمجھانی ہے انشاءاللہ۔ اور بولو تو صحیح انشاءاللہ بھائی، یہ بات سب کو۔ آج جو ذہن ہے نا، اول تو بات سننے کا ذہن ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان میں سے اکثریت بیان شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ختم ہونے کا؟ کس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ ختم ہونے کا۔ اور یہ جو سن رہے ہیں، اب ان کا یہ ذہن نہیں ہے کہ یہ بات ہمیں دوسروں کو پہنچانی ہے، یہ بات دوسروں کو سمجھانی، یہ ذہن ہی نہیں ہے۔ اس نیت سے، عمل کی نیت سے نہ سنتے ہیں، نہ دعوت کی نیت سے سنتے ہیں کہ اس بات پر عمل بھی کرنا ہے، اس بات کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لیے، ایک بیان، یہ جمعے کا۔ اور جب امام صاحب بیٹھتے ہیں، خطیب صاحب بیان کرنے کے لیے، تو سامنے کون بیٹھے ہوتے؟ اکثریت وہ بیٹھی ہوتی ہے جو بار بار گھڑی دیکھ رہی ہوتی، جو بار بار کیا دیکھ رہی ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، سمجھائیں۔ ہمارا ریڑھی والا کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارا وزیر اعظم کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارا ریڑھی والا ناکام ہو سکتا ہے، ہمارا وزیر اعظم ناکام ہو سکتا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارو، آپ کامیاب ہو۔ اگر آپ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہو، آپ ناکام ہو۔ اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو، اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اپنے اندر سے کبر نکالو، حسد نکالو، بغض نکالو، حب مال کو نکالو، حب جاہ کو نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ تکبر ریڑھی والے میں اگر ہے، ناکام ہے۔ مل مالک میں تکبر ہے، ناکام ہے۔ وزیر صاحب میں تکبر ہے، یہ ناکام وزیر صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تکبر ہے، یہ ناکام ڈاکٹر صاحب ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تواضع ہے، یہ کامیاب ڈاکٹر صاحب ہے۔ عاجزی ہے، ہمارے وزیر میں عاجزی ہے، یہ کامیاب وزیر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عاجزی اختیار کرے گا، جو تواضع اختیار کرے گا، اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور جو خود بڑا بنے گا، اللہ اسے اٹھا کے نیچے پھینکے گا۔ جو خود بڑا بننا چاہے گا، ومن تکبر وضعہ اللہ، جو بڑا بننا چاہے گا، اللہ اسے اٹھا کے نیچے پھینکے گا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، حدیث میں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا اپنی نگاہ میں، اور لوگوں کی نگاہ میں کتے خنزیر سے بدتر ہوگا۔ کامیابی کا مفہوم، ناکامی کا مفہوم سمجھائیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر عمومی فضا بنے گی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، 14 اگست کا مفہوم آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر نوجوانوں میں، 14 اگست کا مفہوم کیا ہے؟ 14 اگست کا تصور آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا کرنا ہے 14 اگست کو؟ ناچنا ہے، گانا ہے، باجے بجانے ہیں، اور موٹر سائیکل کے وہ کیا نکال دینا ہے،
سلنسر نکال دینا ہے اور ون ویلی کرنی ہے. اور وہ ابھی میں آ رہا تھا، وہ چھوٹے بچے چھوٹے موٹر سائیکل بیٹھے ہوئے، ابا چلا رہا ہے، 4-5 چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، سارے چہرے پہ اپنے پتہ نہیں کیا لگایا ہوا ہے اور کیا پہنا ہوا ہے، باجے بجا رہے ہیں. وہ تو بچے، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو، جو انہوں نے دیکھا وہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو بڑی عمر والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ پاکستان بنا کیسے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں سننے والے کے، جن پر بیتی ہوگی کیا، جن پر وہ حالات آئے ہیں کیا گزرا ہوگا ان کے. جس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو نیزے پہ اچھالا گیا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. جس بھائی کے سامنے اس کی بہن کو اٹھا کر لے گئے، اس بھائی پر کیا گزری ہوگی. کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے بچے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، کتنوں کو درختوں پہ لٹکا دیا، کتنوں کو دریا میں پھینک دیا. یا اللہ، کتنوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی رہیں، کھیتوں میں پڑی رہیں، جن کو گدھ کھا گئے. کتنی عورتوں نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کنووں میں چھلانگیں لگا دی. ہمارے ایک ساتھی ہیں بزرگ، وہ بتاتے ہیں میری اپنی بہن نے کنویں میں چھلانگ لگائی. کتنی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا. اور پاکستان بننے کی بنیاد کیا تھی؟ کس نعرے پر یہ پاکستان بن رہا تھا؟ ایک ساتھی کے بڑی عمر کے مجھے بتا رہے تھے، کہتے ایسے ہم نعرے لگاتے تھے، جوش ہوتا تھا، اور باہر نکل کے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ یہ نعرے گونجتے تھے فضاؤں میں. اس بنیاد پر بنا تھا کہ پاکستان میں کیا ہے؟ اسلام کو نافذ کیا جائے گا، شریعت کو نافذ کیا جائے گا، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے گا، اللہ کا نظام، اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے گا. اس بنیاد پر یہ پاکستان بنا، کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور پاکستان، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ نام کیسا خوبصورت رکھا، پاکستان، کہ یہ سرزمین پاک ہوگی کس سے؟ یہ پاک ہوگی ہر برائی سے، ظلم سے، دھوکے سے، خیانت سے، بے حیائی سے، ناچ گانے سے، ڈھول ڈھمکے سے. یہ زمین پاک ہوگی. پچھلے 14 اگست کو میں اس جگہ جا رہا تھا کہیں، تو گاڑی گزری ایک پاس سے نا، یا اللہ، اتنے جھنڈے لگے ہوئے پاکستان کے، گاڑی کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے، اور اندر انڈیا کے گانے لگے ہوئے تھے. تو بھائیو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں کو، یہ جو سڑکوں پہ پھر رہے، اب جمعے کا وقت ہے اور سڑکوں پہ باجے بجا رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ 200-300 ساتھی، ہر ایک کا 400 500 600 سے واسطہ ہے، ہر ایک کا. اور یہ واسطہ بنا سکتے ہیں. ہر ایک کو یہ بات سمجھاؤ کہ دیکھو یہ 14 اگست اس لیے نہیں ہے کہ ناچو اور گاؤ اور باجے بجاؤ. اللہ نے ملک دیا ہے تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو، شکرانے کے نوافل پڑھو، ذکر کرو، دعا مانگو. جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، جس ملک کے لیے شہید ہوئے، ان کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جس بنیاد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، کہ اس پر آنے کی کوشش کرو کہ کیسے ہمارے ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کے احکام نافذ ہو. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، دیکھو قرآن نے ایک اصول بتایا بڑا زبردست، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. تم اپنی ذات کے مکلف ہو، دوسروں کو ترغیب دیا کرو. بس
ہم کیا کریں؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نیت کریں کہ ہمیں اپنے جسم پر دین کو نافذ کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کو بھائی زور سے بھائی. اپنی آنکھوں پہ کس کو نافذ کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں پہ آپ کا اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ کی زبان پر آپ کا اختیار ہے، آپ کے کانوں پر آپ کا اختیار ہے، آپ کے جسم پر آپ کا اختیار ہے. جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں دین کو کیا کرو؟ دین کو نافذ کرو. اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرو. گھر میں بھی نہیں کر سکتے، سمجھانا ہی پڑے گا. ہاں گھر میں بھی آپ شریعت نافذ، گھر میں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھانا ہی پڑے گا. ورنہ یا آپ بار یا وہ بار ہیں. ہاں بس سمجھنا سمجھانا ہی ہے، سچی بات ہے. جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم اپنی ذات سے اپنی جسم پر شریعت کو نافذ کریں، اللہ کے احکام کو نافذ کریں، دوسروں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، عوام کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے تاجروں کو سخی بنائے، اللہ ہمارے افسروں کو نیک بنائے. اللہ ہمارے کیا ہے زمینداروں کو رحم دل بنائے. اللہ ہمارے غریبوں کو خوددار بنائے. اللہ ہمارے ملک کی، ہماری فوج کی، ہماری پولیس کی، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. دعا جو ہے نا، دعا یہ بہت بڑی طاقت ہے. دعا کیا ہے؟ بہت بڑی. ایٹم بم کو ایٹم بم ہے ان کے پاس، بھائی ایٹم بم مار دے گا. ایٹم بم سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ دعا کی ہے. ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہم دعا کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے. ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے دعا کریں. عوام حکمرانوں پر تنقید کر رہی ہے، حکمران عوام پہ تنقید کر رہے ہیں. عوام حکمرانوں کے لیے دعا مانگے، حکمران عوام کے لیے دعا مانگے. کمی کوتاہی عوام میں بھی ہے، حکمرانوں میں بھی ہے. کمی کوتاہی سے پاک دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. اپنی فوج کے لیے دعا مانگیں، اپنی پولیس کے لیے دعا مانگیں، اپنے وزیروں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے صدر کے لیے، اپنے وزیر اعظم کے لیے ہم دعا مانگیں. ہم سب مل کر اپنے وزیر اعظم کے لیے کیا کریں؟ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے وزیر اعظم کی رہنمائی فرما دے، اللہ ہمارے سارے وزیروں کی رہنمائی فرما دے. اللہ جو ان کے اندر کمی کوتاہی ہے، اللہ تو ہی اپنی قدرت سے اللہ ان کی کمی کوتاہی کو دور فرما دے. فرشتے تو کہیں نہیں ملیں گے نا. دوسرا وزیر اعظم لاؤ گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا بھائی؟ وہ کوئی فرشتہ ہوگا. تیسرا لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ 70 سال سے وزیر اعظم ہی بدلی جا رہے ہیں. 70 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت. وکیلوں کے لیے دعائیں مانگو، ججوں کے لیے دعائیں مانگو، افسروں کے لیے دعائیں مانگو. جو سردار ہیں ان سرداروں کے لیے دعائیں مانگیں. جو اس قوم کو لے کے چلنے والے ہیں، جو لیڈر ہیں، جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں، اپنے سب سیاسی لوگوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی رہنمائی فرما. اللہ ہمارے وزیروں کو نیک بنا، دیندار بنا. اللہ ہمارے افسروں کو امانت دار بنا. اللہ ہمارے تاجروں کو سچا بنا. اللہ ہمارے مالداروں کو سخی بنا. اللہ ہمارے غریبوں کو خوددار بنا. جو لوگ میلی آنکھ سے ہمارے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے پکڑ کے. جو لوگ ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو الٹا انہی پر لوٹا دے پکڑ کے. دعا معمولی چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آسمان سے ایک مصیبت
بندے کی طرف چل پڑتی ہے، ادھر سے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی دعا زمین سے اوپر چل پڑتی ہے، یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ہمارے ملک سے فتنے ختم ہوں گے، حادثات ختم ہوں گے، مصائب ختم ہوں گے، کس سے؟ دعاؤں سے۔ کس سے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔